بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک امجد، پاکستان، پنجاب، گجرات سے۔ آج میں اپنے کبوتر باز دوستوں کو مختلف 3 باتوں پر جو کہ میں ویڈیو لانچ کر رہا ہوں، مختلف دوست جو ہیں، مختلف استاد جو ہیں اور مختلف شاگرد جو ہیں، یہ مختلف وقتوں پر غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے پھر بعد میں بہت سارا پچھتانا پڑتا ہے۔ ٹائم گزر جاتا ہے، جب ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر اس کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے یہ ہے عقل کی کسوٹی پر کبوتروں کا فیصلہ کرنا، علم کی کسوٹی پر کبوتروں کا فیصلہ کرنا، اور پھر شعور کی کسوٹی پر کبوتروں کا فیصلہ کرنا کہ کون سے کبوتر کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کو بازی میں کیسے ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں یہ عقل کی بات کر رہے ہیں۔ عقل کی کسوٹی پر فیصلہ کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عقل جو ہوتی ہے یہ دھوکہ کھا جاتی ہے، ناقص اس کا فیصلہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ عقل جو ہے یہ ظاہری چیز کو دیکھتا ہے، ظاہری چیز کو جو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے کبوتر باز دوست جو ہیں کبوتر کو دیکھتے ہیں، اس کا پر دیکھتے ہیں، اس کا کندہ دیکھتے ہیں، اس کی ہڈی دیکھتے ہیں، نیچے سے چوڑی ہے، کشتی نما ہے، پھر اس کی دم دیکھتے ہیں، اس کی آنکھ دیکھتے ہیں، اور پھر جیسے جدھر سے ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کبوتر صحیح ایسے کھڑا ہے پہلوانوں کی طرح، اس کا قد بہت بڑا ہے۔ جب ہم اس کی عقل کی کسوٹی پر اس کا فیصلہ کر کے اس کو خرید کر یا کہیں کسی دوست سے اس کے کبوتروں میں وہ نمایاں کبوتر ہوتا ہے، ہم اس کو لے آتے ہیں، پھر جب ہم اس کو اپنے پاس 2-4 ماہ رکھتے ہیں، اس کے پر وغیرہ مکمل ہو جاتے ہیں، اس کو ہم اڑاتے ہیں تو ہماری پرواز پر پورا نہیں اترتا، کیونکہ عقل جو ہے یہ دھوکہ کھا جاتی ہے۔ ظاہری طور پر چیز ہوتی ہے اور اس کا جو اصل ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کبوتر بازی میں عقل کا استعمال، جو عقل ظاہری چیز کو دیکھ کر اس کا فیصلہ نہ کریں کہ یار یہ ہمارا کبوتر نیکسٹ ٹورنامنٹ میں مزہ کرے گا، زیادہ اس کی پروازیں ہوں گی۔ جیسا کہ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے 20,000 روپیہ لیا، 20,000 سے ہم نے 15,000 جو ہے نا یہ نکال دیا، پیچھے 5,000 رہ جائے گا۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ نفع والا سودا ہے۔ جب ہم نے 15,000 کسی دوست کو دے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، تو اس کا معاملہ کوئی اور ہوگا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب 20,000 سے آپ 15,000 نکالیں گے تو پیچھے جو 5,000 رہ جائے گا یہ کم رہ جائے گا۔ یہ ظاہری طور پر جو کیلکولیٹر ہے یہ بھی کہتا ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ 5,000 پیچھے رہ جائے گا، لیکن جو کہ اندر کا فیصلہ یہ ہے شعور کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ 20,000 سے 15,000 اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں تو پیچھے 5,000 آپ کا نفع بخش ہو جائے گا، یہ بڑھ جائے گا۔ یہ شعور کی بات ہے۔ تو یہ اہل علم کے لیے ہے، چلو ٹھیک ہے، جس کی سمجھ میں جو آ جاتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں آتا ہم اس کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں۔ ہم نے آج آپ کو پہلے ٹاپک پہ بتایا ہے کہ عقل سے آپ فیصلہ جب کریں گے تو آپ کا نقصان ہے کبوتر بازی میں۔ چاہے آپ نے کبوتروں کی ونڈ نکالنی ہے، چاہے آپ نے کسی دوست سے لے کر آنا ہے، اس کا پر کندہ دیکھ کے آنا ہے، آپ نے ہمیشہ کبوتر کی پرواز کی کسوٹی پر اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے میرٹ کا یہ اچھا ہے، اس کی نسل بھی پیچھے رہ جاتی ہے، مختلف کراس ہو کر خوبصورتی بڑھ چکی ہے اور کبوتروں کی پروازیں اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ عقل کو دھوکہ دینے کے لیے جو کبوتر سیل کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ان کی شکل کو خوبصورت کر دیا ہے اور کبوتر معیاری نہیں رہے۔ آپ نے معیاری کبوتر کا فیصلہ تب ہی کرنا ہے جب وہ پرواز دے کر آئے اور پھر اس کو واپسی آئے، تو اس پر آپ نے اس کو میرٹ دینا ہے۔ جو ظاہری چیز پر آپ دیکھتے ہیں آپ نے اس کو میرٹ میں لا کر اس کے بچے وغیرہ بریڈ نہیں لینے۔ دوسری بات علم کی ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاننا، علم کا مطلب ہے کہ جاننا کسی چیز کے بارے میں، چاہے وہ کسی استاد سے آپ کو مل جائے، چاہے کسی کتاب کی صورت میں مل جائے، چاہے کسی ویڈیو کی صورت میں مل جائے۔
کہ مختلف استاد کہتے ہیں کہ یار انہوں نے سنی سنائی بات ہوتی ہے یا انہوں نے چیک کیا ہوتا ہے یا تجربہ کیا ہوتا ہے کہ یار فلاں کبوتر جو ہوتا ہے اس میں یہ خوبی ہو تو وہ زیادہ اڑتا ہے، یہ ہوتا ہے جاننا، یہ ایسے ایک دوسرے سے علم ٹرانسفر ہوتا آگے چلتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ وہ جو خوبی کسی وقت، جو مثال کے طور پر میرے پاس کبوتر تھا، اس کا پار ایسے تھا، اس کا کندھا ایسے تھا، اس کی ٹانگیں ایسے تھی، تو ضروری نہیں ہے کہ اس شکل کے سارے کبوتر اڑیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کو علم حاصل اس کا کر لیا، دیکھ لیا، اور پھر آپ نے پرواز کی کسوٹی پر اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ باقی علم رہا جاننا نسخے کا۔ نسخہ اگر آپ کو کوئی استاد بتاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ میڈیسن نہ ہو۔ اڑانے کے لیے آپ نے میڈیسن استعمال نہیں کرنا، آپ نے دیسی نسخے پر کبوتر کو اڑانا ہے اور پرواز کر کے وہ واپس آئے۔ بیماری کی صورت میں آپ نے میڈیسن استعمال کرنا ہے تاکہ کبوتر جلدی سے ریاب ہو جائے۔ تو جو آپ کو علم دوسرے استاد سے حاصل ہوتا ہے، کہ نسخہ ملتا ہے، آپ نے اس کا متعدد بار زیادہ دفعہ اس تجربے کو آپ نے تجربہ کرنا ہے، پریکٹیکل کرنا ہے۔ پھر جب آپ کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرا فلاں کبوتر 3 بجے 4 بجے اس خوراک پر، اس نسخے پر بیٹھ رہا ہے، تو پھر آپ اس کو پکا کریں۔ اگر آپ کا ایک کبوتر 1 بجے تک اڑتا ہے، آپ نے وہ اس کو گرم ٹھنڈا کیا تو وہ 3 تک چلا گیا، 3:30 تک چلا گیا، تو آپ اس نسخے کو کامیاب سمجھیں اور کبوتر واپسی 100% آئے۔ کیونکہ ہمارے کھیل میں کبوتر کو اڑانا فن نہیں ہے، اس کی واپسی آنا فن ہے۔ یہ ہو گیا بات علم کی، ایک دوسرے سے سیکھنا، ایک دوسرے سے جاننا۔ اب بھی نہایت باریک بات کر رہا ہوں شعور کی۔ شعور کیا ہے؟ شعور کی ایک میں دلیل بھی دے رہا ہوں، میں مثال بھی دے رہا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے علم کے مطابق ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ شہید زندہ ہیں انہیں مردہ نہیں کہو، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک قبرستان میں قبر میں ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور ہماری کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ زندہ ہے، ظاہری طور پر وہ فوت ہو چکا ہے، ڈیڈ ہو چکا ہے، اور ہم نے اس کا جنازہ پڑھا ہے اور قبر میں اس کو دفنا دیا ہے، اور ہماری کتاب کہہ رہی ہے کہ وہ شہید زندہ ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کی ضروریات زندگی ہے، انہیں یہ صرف ان لوگوں کو پتہ ہے جن کو شعور ہے۔ اسی طرح اصل بات کبوتر بازی میں بھی وہی استاد کامیاب ہے جس کے پاس شعور ہے۔ شعور کیسا ہے؟ ابھی خدا نخواستہ آپ ایک چیز کو پڑھ کر وہی آپ اچھے ہاتھ سے اس کو دانہ دے رہے ہیں، روٹی ڈال رہے ہیں، چوری کھلا رہے ہیں، تو پھر مختلف جب آپ سوتے ہیں تو روحانی ایک رابطہ اپنے جانور سے ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب روحانی رابطہ ہو جاتا ہے تو آپ کو سوتے میں اپنے کبوتر آپ سے بات بھی کر سکتے ہیں کہ یار آج ہمیں سر جی یہ مسئلہ ہے، ہمیں فلاں ہمارا کبوتر بیمار ہو گیا، اس کو یہ میڈیسن دیں، آج ہمارا فلاں کبوتر انڈوں پر ہے، فلاں کبوتری یہ معاملہ ہے، جوڑا فلاں، اس کو یہ خوراک دیں۔ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم اس چیز پر زیادہ اڑیں گے، ہمیں یہ چیز دی جائے تو ہم اس سے زیادہ پرواز کر کے آئیں گے۔ پھر یہاں تک بھی بتاتے ہیں کہ جیسا کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ میں بازیوں میں پھرتوں میں کبوتروں کی جو ایوریج پروازیں ہوتی ہیں وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں۔ بازیوں میں مجھ کو پتہ ہوتا ہے بازیوں میں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں موسم کے مطابق میرے ساتھ کبوتر اتنے گھنٹے لے آئیں گے، میں اپنے دوستوں کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، ابھی 74 گھنٹے میں نے بتائے ہیں، 77 بتائے ہیں، 88 بتائے ہیں، تو وہ اس میں 2-3 گھنٹہ اتنا بھی ٹائم ہے، پرواز ہے، پرندہ ہے، کوئی فکس بات تو ہے نہیں ہے۔ 2-3 گھنٹے اتنے گھنٹوں میں آگے یا پیچھے ہو جائیں تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اوسطاً میں بتا دیتا تھا اپنے دوستوں کو، ابھی بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یار میرے فلاں دن میں نا 72 گھنٹے ہو جائیں گے، یا میرے 77 گھنٹے ہو جائیں 7 کبوتروں کے۔ تو یہ بات ہے شعور کی۔ شعور ہے کہ کسی چیز کو اندر سے جاننا، تو یہ سب لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس پر میں زیادہ اس لیے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو شعور نہیں ہے وہ اس بات کو فضول سمجھے گا، اور جو اس بات کی تہہ تک چلا جاتا ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو جانتا ہے، تو یہ بات اس کو بہت اچھی لگے گی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ
اپنے تمام دوستوں کو کوشش کرنا کہ ہر بات کو باریکی اور لطافت کے ساتھ اس کو ہم آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہر کسی دوست کو اس کے علم، عقل اور اس کے ظرف کے مطابق ہی فائدہ ہوگا۔ ظرف کیا چیز ہے؟ ظرف وہ چیز ہوتی ہے کہ جو برتن ہے، ایک مثال کے طور پر پانی پینے والا۔ ابھی ایک سمندر ہے، سمندر سے چڑیا نے بھی پانی پیا، اونٹ نے بھی پانی پیا، ہاتھی نے بھی پانی پیا، گھوڑے نے بھی پانی پیا۔ ابھی کسی چیز کا ظرف چھوٹا ہے، اس نے کم پانی پیا۔ ابھی کسی چیز کا ظرف بڑا ہے، اس نے اس کو زیادہ فائدہ حاصل کر لیا۔ اسی لیے کہ جو اندر ایک چیز، چڑیا کا بھی مثال دے رہا ہوں کہ چڑیا نے تو ایک تھوڑا سا قطرہ پیا تو اس کی پیاس بجھ گئی، اونٹ نے جی بھر کر پیا لیکن سمندر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ایک سمندر ہے اور ظرف وہ ہے جو ہمارا اندر کا برتن ہے۔ اس میں ہم کتنی چیز کو، کتنے علم کو ڈال سکتے ہیں۔ جتنا اللہ پاک نے ہمیں ظرف دیا ہوگا ہمیں چیز اتنی حاصل ہوگی۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی استاد بھی یا کوئی علم والا جب کوئی بات کرتا ہے تو جو سننے والے ہوتے ہیں، سن تو سارے رہے ہوتے ہیں لیکن ہر کسی کو اس کا فیض اس کے ظرف کے مطابق ہوگا۔ کچھ لوگ ایک حرف، ایک لفظ سے ہی ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور کچھ سال محنت کرتے رہتے ہیں، مغز ماری کرتے ہیں، ان کے کوئی پلے نہیں پڑتا۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوستو، اللہ کرے کہ میری جو باتیں ہیں آپ کو دینی، روحانی، ظاہری طور پر کبوتر بازی کے حوالے سے عام زندگی میں بھی یہ فائدہ دیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کبوتر بازی کے فائدے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کبوتر باز دوستوں کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو ذہن ہے، مائنڈ ہے، یہ ایک پازیٹیو رہے اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی طرف بھی توجہ دیں۔ دراصل جو ہے، حقیقت جو ہے، جب ہمیں اصل بات کی سمجھ آئے گی، اصل حقیقت کی جو زندگی کا فلسفہ ہے اس کی جب سمجھ آئے گی تو ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہوگا۔ تو دوستو، میری کوشش یہ ہے کہ اس زندگی کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے آپ کو عقل، علم اور شعور سے کام لیتے 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 آپ کو اصل راہ پہ چلے جائیں۔ آج کی ویڈیو کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رسول کا اس طرح کا ذکر کریں اور اس پر اپنے دانوں پر پڑھ کر کبوتروں کو ڈالیں اور آپ کا کبوتروں کے ساتھ ایک لائن، ایک رابطہ ہو جائے گا۔ جس طرح آپ روحانی رابطہ ہوتا ہے، روحانی رابطے میں آپ کے کبوتر آپ سے بات بھی کر سکتے ہیں، بڑی راز کی بات بتائی ہے۔ اس طرح آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب آپ ذکر کریں گے آپ کی زبان پاک ہو جائے گی، آپ کا اندر پاک ہو جائے گا، ظاہر پاک ہو جائے گا، آپ کا باطن پاک ہو جائے گا، پھر آپ کے کبوتر پاک ہو جائیں گے، آپ کا رہن سہن پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک جو ہیں وہ پاک ہیں، انہیں پاک چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ پاک ہیں تو انہیں پاک چیزیں پسند ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے ناقص، معیاری، غیر معیاری اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو منفی کرتے رہیں، نکالتے رہیں۔ آپ اپنی زندگی میں خود بھی پاک ہوئیں، اپنے ارد گرد اپنے اہل و عیال کو بھی پاک کریں، اپنے جانوروں کو پاک کریں، بیماریوں سے حفاظت ہوگی، اسی طرح آپ کے سلسلے باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو دوستو، پھر وہی بات کہ جو میرے نئے دیکھنے والے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو گروپ میں شیئر کریں۔ اس لیے شیئر کریں کہ یہ اچھی بات دوسروں تک بھی پہنچ جائے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ جانتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا، لیکن جب تک ہے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔